بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ صُورَةً وَمَعْنًى۔ دیکھیے یہاں سے نئی بحث شروع ہے قضا کی۔ کامل کی مثال آپ کے سامنے گزر گئی، کامل کی دو قسمیں گزر گئی مع مثال کے ساتھ، اور تقریباً 3 یا 4 دن جو ہے کامل کو پڑھنے میں لگا اور سمجھے کہ کامل کیا چیز ہے۔ یہاں سے قضا کی بحث شروع ہے۔ یہ قضا، یہ وہ قضا مت سمجھ لیجئے جو قاضی القضات کا عہدہ ہوتا ہے، یہ وہ قضا نہیں، ورنہ معلوم چلا کہ بھائی قاضی کی پڑھائی چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قضا، یہ ادا اور قضا کی بحث جو ہے اس میں کی قضا ہے، یعنی ایک ہوتی ہے اس کو وقت پر بعین ہی اسی چیز کو ادا کرنا اس کے مع صفات کے ساتھ، اور جب وقت سے رخصت ہو جائے تو پھر اس کے بعد جب ادا کیا جاتا ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ یہ وہ والی قضا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ قضا کی 2 قسمیں ہیں، قضائے کامل اور قضائے قاصر۔ اس سے پہلے جو گزرا تھا وہ ادا کی 2 بحثیں تھیں، نمبر 1 ادائے کامل اور نمبر 2 ادائے قاصر۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، کامل اور قاصر ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم شروع میں قضا ملائیں گے، یا قضائے کامل اور قضائے قاصر، اس کے اندر بھی وہی چیز سیم ٹو سیم گزری۔ قضا کی تعریف اور ادا کی تعریف آپ کے سامنے مکمل گزر چکا ہے، اسے ذرا نئے سرے سے اس کو اب دیکھ لیں گے تو سہولت ہوگی۔ آگے چلیے، فَالْكَامِلُ سے مراد یہ ہے کہ قضائے کامل، یعنی یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ادا کی بحث کے اندر کامل اور قاصر کی جب بحثیں شروع ہوئی تھی تو وہاں پر کہا گیا تھا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ کامل ہوتا ہے اور قاصر اس کے بعد ہوتا ہے۔ جب تک کامل ہو قاصر نہیں مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جب تک ادا ہو اس وقت تک قضا مراد نہیں لی جا سکتی، لہٰذا سب سے پہلے جو ہے وہ ادا آئے گا، اور ادا آنے کے بعد پھر ادائے کامل آئے گی، اور جب یہ سب متحذر ہو، ممکن ہی نہ ہو، تب پھر ادائے قاصر آئے گی۔ بعین ہی وہی ترتیب یہاں پر بھی آئے گی۔ فنوعان، اس کی 2 قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ کامل کی مثال یہ ہے کہ منہ تسلیم مثل الواجب صورتاً و معنن، مثل واجب کو جو صورتاً اور معنن ہو سپرد کرنے کا نام کامل ہے۔ مثل واجب کو سپرد کرنے کا نام کامل ہے، صوری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ صورتاً اور معنن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز دکھنے میں، مثال کے طور پر جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ حنطہ، گیہوں۔ دیکھیے کہ ایک شخص نے گیہوں کو غصب کیا، غصب کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا۔ ظاہر بات ہے، یاد رکھیے کہ جب غصب کیا تو غاصب پر بعین ہی سب سے پہلے یہ واجب ہوتا ہے کہ اسی غصب کردہ شے کو واپس کرے، لیکن جب اس نے گیہوں کو جو ہے آٹا بنا کر کے پھر روٹی بنا کر کے کھا لیا، یا اس کے پاس سے بھی کسی بھی طریقے سے فوت ہو گیا، اب وہی عین شے اس کے پاس جب موجود نہیں ہے تو بیچارہ دے گا دو سامنے والے کو کیسے؟ جب عین چیز ختم ہو گیا، وجود ہی نہیں رہا، تو کیسے دے گا؟ لہٰذا اب اس کے اوپر یہ کامل ختم ہو گئی۔ قاصر کی آئے گی، اور قاصر کیا ہے؟ اس کی قیمت کا ادا کرنا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس قیمت کے ادا کرنے سے پہلے ادائے کامل کے اندر یہ آتی ہے کہ ادائے کامل اگر اس کا مثل ادا کر دیا جائے پھر بھی مراد لے لیا جاتا ہے امام صاحب کے قول کے مطابق۔ یعنی جب کامل کو ادا کر رہے ہیں اور عین شے فوت ہو گیا، عین شے فوت ہو گیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کی مثل یہاں اس دھرتی پر، اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پر موجود ہے یا نہیں۔ اگر مثل موجود ہے اور آپ دینے پر قادر ہیں، مثل موجود ہے اور دینے پر قادر ہیں، تو اسی مثل کو دے دیا جائے گا، تو ادائی کامل مراد لے لی جائے گی۔ لیکن اگر مثل بھی متحذر ہو پھر قاصر کی طرف لوٹیں گے، اور جب تک مثل موجود ہے قاصر کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ مثل کا متعذر ہونا بہت ضروری، مثل کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ مثل کی موجودگی میں
یعنی یہ مطلب ہوا کہ ادائے کامل کے موجود رہتے ہوئے قاصر مراد نہیں لی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں دیکھیے اب جو ہے اس کے پاس اس کے یعنی جس نے غاصب تھا وہ غاصب کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی، حنطہ یعنی گیہوں ہلاک ہو گیا۔ اب مارکیٹ میں گیا اور مارکیٹ میں جانے کے بعد گیہوں مل رہا تھا تو گیہوں خرید کر کے لایا، تو دیکھو صورتاً گیہوں ہے یا ایک نہیں ہے، وہ بھی گیہوں تھا اور جو خرید کے لایا یہ بھی گیہوں ہے، تو صورتاً گیہوں ہے یا نہیں، وہ بھی گیہوں یہ بھی گیہوں، لیکن معنوی اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے فرق یہ ہوگا، اسی طریقے سے بعض احناف بھی ہیں کہ قیمت کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ بھائی ظاہر بات ہے جو پہلے والا گیہوں کی جو اگر وہ 30 روپے ہوگا یا 15 روپے گیہوں ہوگا تو ظاہر بات ہے یہ 14 روپے بھی ہو سکتا ہے، 13 روپے بھی کلو گیہوں ہو سکتا ہے، کچھ بھی فرق ہو سکتا ہے، اوپر بھی بڑھ سکتا ہے، تو قیمت میں فرق ہو جانا یہ معنوی فرق ہے۔ اور اصل صورت یعنی جو شے ہے، شے کے بقدر اسی کا جنس شے دینا، یہ اسے کہتے ہیں صورتاً۔ تو کامل یعنی قضائے کامل کی مثال کے اندر ایسا ہے کہ صورت بھی ادا کرنا پڑے گا اور معنوی اعتبار سے بھی، دونوں کا لوٹانا ضروری ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے نہیں۔ لیکن یاد رکھیے احناف کہتے ہیں کہ اگر آپ صورت کو لوٹا رہے ہیں تو جب صورت کو لوٹائیں گے تو معنوی جو ہے نا اس کے اندر پایا جانا ضروری، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب معنی پایا گیا تو صورت بھی پایا جائے گا، یعنی الٹا صحیح نہیں ہے، سیدھا صحیح۔ صورت پایا جائے گا تو معنی کا پایا جانا بہت ضروری ہے، لیکن معنی پایا جائے اور صورت کا پایا جانا ایسا ہو ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر جب گیہوں پائی گئی تو اس کی قیمت ضرور بھی ضرور پائی گئی، وجہ اس کی یہ ہے کہ گیہوں سے جو گیہوں جس مقصد کے لیے گیہوں بنا ہے وہ جو دوسرا گیہوں ہے چاہے اس کے اندر قیمت کے اندر فرق ہے، لیکن اس کا جو مطلب اور مقصد اور جو مقصود ہے وہ بھی وہی ہے، آٹا بنانا ہے، اس سے بھی وہی چیزیں نفع ہوگی جو پہلے والے گیہوں سے تھی۔ لہٰذا صورت اور معنی یہ دونوں پایا گیا، یہاں پر قیمت کے اندر فرق ہے، اس کا کوئی بحث نہیں۔ آگے اسی سبق کے آگے اندر آئے گا اسی کتاب کے کہ احناف کا بھی کچھ اختلافات ہے اس صورت میں کہ اگر معنی جو ہے قیمت کے اندر تفاوت ہو تو کتنا تفاوت کی وجہ سے وہ شے کو باطل قرار دیا جائے گا، اس کی بھی بحث آئے گی۔ لیکن اتنا سمجھ جائیے کہ معنی کے اعتبار سے ہم جو مراد لیں گے یہاں پر وہ یہ ہے کہ مقصود بھی ذات کیا ہے، گیہوں دونوں کا مقصود بھی ذات ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معنوی اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے، یعنی وہ بھی گیہوں ہے یہ بھی گیہوں ہے، یہ سوری ہے اور وہ معنوی۔ تو یاد رکھیے کامل کے اندر جو ہے نا مثل واجب کو، یعنی جو چیز واجب ہوئی ہے اس کے اوپر وہ چیز صورت بھی اعتبار سے مکمل ہونے چاہیے اور معنوی اعتبار سے مکمل ہونا چاہیے، یہ دے دیا جائے تو کامل مراد لیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے یہ اصول یاد رکھیے یہاں پر، فالکامل مثل تسلیم مثل الواجب صورتاً و معنًا، مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں کمن غصب قفیزا حنطۃ فاستهلكها ضمن قفیز حنطۃ، کہ ایک شخص نے گیہوں کا ایک قفیز غصب کیا، ایک قفیز آپ کہہ لیجئے کہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے کہ آج دیکھیں گے آپ راشن کی دکان پر جائیں گے تو 1 کلو کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، آدھا کلو کا، شکر میں اور چاول میں گیہوں میں ایسا رکھا رہتا ہے، اس کو ایسا نکالتے ہیں اور دیتے ہیں، ایک پیمانہ بنا رہتا ہے، اس کے اندر آدھا کلو بھی آتا ہے 1 کلو بھی آتا ہے، تو وہ جو قفیز ہوتا ہے، تو اب فرض کر لیجئے کسی نے ایک قفیز ایک پیمانہ، اور پیمانہ آدھا کلو بھی بن سکتا ہے 1 کلو بھی بن سکتا ہے، جتنا بڑا پیمانہ ہو اس کا کوئی یہ نہیں۔ سر دست میں یہ بات کر دوں کہ دیکھیے جو مکیل اور موزونی چیز کی بات آتی ہے، یعنی مکیلی چیز اور موزونی چیز کی جو بات آتی ہے تو یہ آج کے اعتبار سے نہیں مراد لیا جائے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن اشیاء کو کیل کر کے تول کر کے دیا جاتا تھا اور جن اشیاء کو وزن کر کے دیا جاتا تھا اور جن اشیاء کو پیمانہ سے دیا جاتا تھا وہی مراد ہے۔ تو جہاں پر بھی کتاب میں آئے کہ یہ مکیلی چیز ہے، یہ موزونی چیز ہے، یہ عددی چیز ہے، تو یہ آج کے زمانے کا نہیں لینا۔ یاد رکھیے کہ آپ گیہوں کو دیکھیں گے تو آج کے زمانے میں گیہوں کو تولنے کا 2 ذریعہ ہے، نمبر 1 تولنا اور نمبر 2 ناپنا۔ ایک
جو ہے ایک گونی چاول اور وہ گونی 25 کلو کی ہو، تو اگر 1000 گیہوں کی جو ہے گونی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو آپ ہزاروں کو تولتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا جو گونی پیمانہ ہے کہ اس کے اندر 25 کلو ہی آتی ہے اور تول کر کے رکھا گیا ہے، لہٰذا وہ جہاں بھی جائے گی وہ اسی اعتبار سے پیمانہ کے طور پہ دیا جائے گا۔ دوسری مثال کے طور پر کہ وہ جو میں نے بتایا ایک پیمانہ ہوتا ہے جو گونی کے اندر رکھا رہتا ہے، راشن کی دکان پہ جائیں گے تو وہ آج کل کیا کرتے ہیں کہ یعنی وزن کو ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد ترازو پہ لا کے تولتے بھی ہیں، یعنی پیمانہ کے اندر پورا ناپتے نہیں بلکہ پیمانہ کے اس آلہ کے اندر گیہوں کو رکھتے ہیں، چاول کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لا کر کے تولتے ہیں ترازو پر، تو دونوں کام کیا جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں چاول اور گیہوں کو جو تولنے کا انداز ہے ناپنے کا نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں گیہوں اور چاول کو ناپا جاتا تھا، تولا نہیں جاتا تھا۔ ہاں، ہیرے اور جواہرات کو تولے جاتے تھے، ان کے ایک ایک ذرات کو دیکھے جاتے تھے، 1 گرام آگے ہے یا پیچھے، سب چیز دیکھا جاتا، تو یہ وزنی چیز ہے اور وہ کیلی چیز ہے۔ لہذا کتاب کے مسائل میں جہاں پر کیلی اور وزنی کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ بھائی یہ گیہوں جو ہے وزنی نہیں ہے بلکہ کیلی نہیں ہے بلکہ وزنی ہے، اس میں نہیں پڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ، اس لیے میں نے مسئلہ حل کیا تاکہ آگے جو ہے آپ کے سبق کے اندر آ رہا ہے موزونی کا مسئلہ آ رہا ہے، عددی کا مسئلہ آ رہا ہے، امام صاحب کا اس کے بارے میں بڑا اختلافات نقل کیے جائیں گے احناف کے اندر، تو یہ بات معلوم رہنا چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ حنطہ سے بات آگے بڑھی تھی کہ حنطہ کیا ہے، بولو، یہ کیلی چیز ہے۔ تو قفیز ایک پیمانہ ہوتا ہے، لہٰذا کسی نے ایک پیمانہ کے مطابق گیہوں غصب کیا، غصب کرنے کے بعد اسی کے قبضے میں وہ ہلاک ہو گیا یا خود کو وہ ہلاک کر دیا، یعنی اس کا جو اشیاء بنا کر کے وہ کھا لیا، اب اس کے پاس سے وہ معدوم ہو گیا، وہ چیز اس کے پاس رہی نہیں، تو اب جو ہے زمینہ قفیزہ حنطتن کہ ایک قفیز گیہوں کا وہ ضامن ہوگا، یعنی اس کو دینا ضروری ہے، ایک قفیز گیہوں اس کے اوپر دینا واجب۔ اب جو ہے یاد رکھیے کہ یہاں پر جو گیہوں مراد لیا گیا ہے، اب مارکیٹ میں جائے گا اور مارکیٹ میں جانے کے بعد جو بھی گیہوں جس بھی طریقے کا مل جائے دے دیا۔ ایسا کبھی موقع آ جائے کہ گیہوں جو ہے مفقود ہو جائے، چوری کرنے کے بعد اس کو کھا لیا اور ایسی قحط سالی پڑی کہ گیہوں کا نام و نشان اور قطرہ بھی جو ہندوستان میں نہ ملے یا جہاں تک اس کی رسائی ہو ممکن ہی نہیں ہو، کہیں پر بھی گیہوں نہیں ہے، پوری دھرتی سے گیہوں کا نام و نشان مٹ گیا، تو اب کیا کرے گا اس موقع پر؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی قیمت ادا کیا جائے گا، لیکن شواف حضرت کا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہمارا مسلک مستدل یہ سمجھ لیجئے کہ اس موقع پر پھر ہم قاصر کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یہاں پر یہ دیکھو کامل کی مثال چل رہی، لہٰذا اگر اس کا مثل دے دیتا ہے صورت اعتبار سے ہو یا معنوی دونوں اعتبار سے ہو تو یہ کیا بنے گا، بولو، یہ بنے گا مولانا ادا۔ لیکن اگر جو ہے اس کو ہٹا کر کے اگر اس کو قاصر مراد لیں گے تو اس کی قیمت کا ادا کرنا، تو زمین قفیز حنطتن ویکون المعدہ مثل الاول صورتا ومعنا، جو معدہ تھا یعنی جو ادا کیا گیا ہے، یعنی جو گیہوں دیا گیا ہے، تو یہ مثل اول یہ جو دیا گیا ہے وہ صورت بھی ہے اور معنن بھی ہے، یعنی جو مارکیٹ سے خرید کر کے گیہوں اس کو ادا کیا گیا ہے، جو زمان واقع تھا اس کے اوپر، تو جب یہ گیہوں ادا کیا گیا ہے تو دیکھو گیہوں کے اندر وہ بھی گیہوں یہ بھی گیہوں، لہٰذا سوری اعتبار سے مطابق، معنوی اعتبار سے کہ اس کا جو مقصود اور مطلب تھا وہ اس گیہوں سے بھی حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا وہ بھی گیہوں تھا، اس سے جو چیز بنتی اس سے بھی بنتی، بس جو ہے کھوٹے اور ردی کے اندر ذرا فرق ہے، یعنی جید اور ردی کے اندر ذرا فرق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الردی والجید سواء، الردی والجید سواء، کہ جو ہے گھٹیا اور عمدہ قسم یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں برابر سرابر، معنوی اعتبار سے ایک پایا جا رہا ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے فرق ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مال میں گراوٹ آئے تو پھر احناف کا مسلک بدلے گا، یاد رکھیے، پھر اس حدیث کی تشریحات دوسرے پیمانے پر ہوگی۔
ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ، اور یہ جو حکم ہے یہ تمام مثلیات کے اندر ہے. یہ میں نے آپ کو حنطہ کی مثال دے کر کے بتائی. جتنی بھی مثلیات ہے، مثلیات کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیے. عموماً اور بھی آ سکتی ہیں. 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 کیلی، موزونی اور عددی. ٹھیک ہے، تو یہ مثلیات کے اندر آتے ہیں. لہٰذا میں نے کہہ دیا ہے کہ مثلیات میں جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن اشیاء کو جس طریقے سے پیمانہ بنا کر دیا جاتا تھا، اسی کا آج کے زمانے میں اعتبار کیا جائے گا. اور کتاب کے اندر جو مسئلے لکھے ہیں اسی اعتبار سے سمجھیے گا. لیکن اگر آج کے زمانے میں چونکہ غلط ملت ہو گیا ہے، جن چیزوں کو پیمائش، جن چیزوں کو جو ہے تولا جاتا تھا، ان چیزوں کو اگر دوسرے زمانے میں کیل کر کے دیا جانے لگے تو اس زمانے کا اعتبار نہیں ہو. حالات تو چلتے رہیں گے، سب برابر چلتا رہے گا، ناجائز اور حرام کی کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنا اور آپ کو عبارت سمجھنا ان کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ کتابیں شروع چیزوں کو دیکھ کر کے لکھی گئی ہے، بعد والے کو نہیں. وَيَكُونُ الْمُؤَدَّى مِثْلُ لِلْأَوَّلِ صُورَةً وَمَعْنًا. پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ. آگے آئیے قاصر کی مثال اور قاصر کی بات پڑھتے ہیں. قضائے قاصر. قضائے قاصر کیا ہے؟ فرمایا کہ فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنًا. فرمایا کہ صورت یعنی واجب کی صورت کا مماثل نہ ہونا ہے، لیکن معنی اعتبار سے مماثل ہونا ہے. جو قاصر ہوتا ہے وہ جو سوری اعتبار سے وہ ملتا نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے مماثل ہوتا ہے. مماثل ہونا چاہیے تبھی مانا جائے گا. تو معنوی اعتبار سے مل جانا یہ قاصر ہے. سوری اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ اگر گیہوں معدوم ہو جائے اس زمانے سے، اور گیہوں جو ہے کہیں مارکیٹ میں نہ ملے، پورے ہندوستان میں آپ چپے چپے بھی ڈھونڈ لیں نہ ملے، اور عجز کی صورت پیدا ہو جائے، تو جہاں پر عجز کی صورت پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر مسئلے بدلتے ہیں. لہٰذا اب سوری کا ادا کرنا یہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بندہ جو ہے یہاں پر جو ہے اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا. کہاں سے لائے گا کہاں سے؟ وہ تو پیدا کر نہیں سکتا. بات سمجھ رہے؟ لہٰذا اب کہا جائے گا کہ بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں؟ جی ہیں، تو آپ دے دیجئے، وہی قیمت جو اس کی تھی پیسے دے دیجئے، وہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. ورنہ پھر ایک انسان جو کمپنی میں کام کرتا ہے وہ آئے گا کھیتی باڑی کرنے کے لیے اور غلہ اناج اگائے گا، تو اس کی پوری زندگی کیا ہو جائے گی؟ درہم برہم ہو جائیں گے. لہٰذا اتنی بڑی مشقت اٹھانے کی نہیں. چوری کیا ہے سمجھے کہ نہیں، اور اس کو کاشتکار بنا دیں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں ہے پھر بھی تم پیدا کر کے لاؤ، تو آئے پھر کھیت خریدے اور اس کے بعد تو معلوم چلا دوسرے دن قبر میں پہنچ جائے گا وہ، کیونکہ ان لوگوں کے ذریعے ان لوگوں کا کام یہ ہے ہی نہیں. یہ جو کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے کاشتکاری کرنا اور کھیت باڑی کرنا، وہ کر ہی نہیں سکتے. ان کو نہ تجربات ہوتے ہیں، نہ ان کا بدن اس چیز کو جو ہے ادراک کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو. یہ تو کسانوں کی اور مزدوروں کے جگرا ہوتا ہے، ان کا بدن ان کو جو ہے قبول کر لیتا ہے کہ اتنی بڑی مشقت کو اٹھاتے ہیں پسینوں میں شرابور ہو کر کے. ہاں، بڑی اچھی جو ہے تقریر ہو جائے گی اس کے اوپر. لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں. کسان کی تعریف بیان کرنا مقصود نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں مسئلہ سمجھنا ہے. وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنًا. کہ سوری اعتبار سے مماثل ہونا ضروری نہیں ہے، معنوی اعتبار سے اگر مماثل ہو گیا تو واجب ادا ہو جائے گا. اس کو کیا کہیں گے؟ قضائے قاصر. مثال کے طور پر کمن غصب شاطن فہلکت ضمن قیمتہا، کہ کسی شخص نے بکری غصب کیا. تو جب بکری غصب کیا، بکری غصب کرنے کے بعد، غصب سے مراد سمجھ رہے ہیں، یہ اتنا بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. یعنی چوری کر لینا. کسی نے بکری چوری کیا، چوری کرنے کے بعد وہ لانے کے بعد اس کو جو ہے بوٹی اور ٹکا بنا کر کے کھا لیا، اس کو ہلاک کر دیا. تو اب اس کے اوپر قیمت کا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بکری دے، اگر نہیں ہے تو قیمت دے، قیمت ادا کرے. ٹھیک ہے، تو قیمت مثل الشاتی من حیث المعنی لا من حیث الصورہ. یہ جو قیمت ہے یہ بکری کا من حیث المعنی ہے،
من حیث الصورت نہیں ہے، قیمت بکری کا من حیث المعنی ہے، من حیث الصورت نہیں۔ اسی بنیاد والاصل، اور یاد رکھیے کہ اس کے اندر بھی جس طریقے سے ادا کے اندر تھا کہ اصل کیا تھا، کامل تھا، اور فرع کیا تھی، قاصر تھی، تو وہی مثالیں، وہی چیز، وہی ساری چیزیں یہاں پر بھی آئیں گی۔ اور یہ فرمایا کہ والاصل فی القضاء، کہ اصل قضاء کے اندر کیا ہوتا ہے، کامل۔ اصل قضاء کے اندر بھی ہاں قضاء کی جو اصلیت ہے وہ سب سے پہلے کامل ہے، یعنی کامل اگر موجود ہو تو پھر قاصر کو مراد نہیں لی جا سکتی۔ یعنی ایک آدمی نے چوری کیا، گیہوں چوری کیا، 5 سیر گیہوں چوری کیا، پھر اس کے بعد جو ہے خوب کھایا پیا، 1 مہینے تک عیش کیا، عیش کرنے کے بعد اس کے پاس گیا پیسہ لے کر کے، حضرت میں نے چوری کیا تھا آپ کا 5 سیر گیہوں چوری کیا تھا، آپ قیمت لے لیجئے، تو کہیں گے کہ نہیں، آپ گیہوں لے کے آؤ، کیونکہ گیہوں مارکیٹ میں موجود ہے نا، یہ متعذر نہیں ملے گا، آپ گیہوں لے کے آؤ، اپنے کاندھے پر اٹھاؤ، جس طریقے سے آپ نے چوری کیا تھا لے کر کے گئے تھے اسی طریقے سے اٹھا کر کے گونی لے کر کے یہاں پہ آؤ، قیمت سے بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ گیہوں ملتا ہی نہیں ہے تو آخر مسئلہ یہ ہے کہ قیمت ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ والاصل فی القضاء الکامل، کامل اصل ہے قضاء کے اندر بھی، وعلی ھذا، اسی بنیاد پر، یہ بنیاد کہاں سے کہاں تک ہے، والاصل فی القضاء کامل، یعنی کامل کے اندر، قضاء کے اندر بھی اصل کیا چیز ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے، اسی بنیاد پر یعنی کامل اصل ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا غصب مثلیا فهلك في يده وانقطع، یا وانقطع بھی پڑھ سکتے ہیں، وانقطع ذلك عن يد الناس، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مثلیات کو غصب کیا، اور مثلیات کی تشریح اوپر میں گزر چکی ہے آپ کی، لہٰذا اب نئے سرے سے اس کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا فرمایا کہ اگر کسی نے مثلیات کو غصب کیا، پھر اس کے بعد اسی کے قبضے میں وہ چیز یعنی مثلیات ہلاک ہو گئی، اور ایسا ہوا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز منقطع ہو گئی، لوگوں کے ہاتھوں سے منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہے، تو زمین قیمتہ یوم الخصومہ، زمین قیمتہ یوم الخصومہ، خصومت کے دن کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ کیا ترجمہ ہے، خصومت کے دن کے قیمت کا ضامن ہوگا، کس کے نزدیک، یہ امام صاحب، احناف نہیں، امام صاحب کا مسلک ہے، صرف امام صاحب کا، یاد رکھیے اس بات پر، تینوں حضرات جو ہے یہاں پر بالکل الگ ہو گئے ہیں، ایک یہاں گئے، ایک وہاں گئے، اور ایک اس طرف گئے۔ امام اعظم کا جو ہے مسلک یہ ہے کہ خصومت کے جو ہے دن کا جو قیمت ہے، خصومت کے دن کیا مراد ہے، خصومت کے دن سے کیا مراد ہے، یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے چوری کر لینا، ایک انسان نے چوری کیا، یہ اسپرائٹ ہے، فرض کر لیجئے کہ اسپرائٹ جو ہے یہاں سے چوری ہو گئی، چوری ہو جانے کے بعد اس کے جو ہے مالک نے کیس کیا، کیس کرنے کے بعد معلوم چلا کہ فلاں شخص نے چوری کیا، اس کو پکڑ کے لائے، پکڑ کر کے لانے کے بعد قاضی کے پاس بیٹھا دیا، قاضی نے پوچھا بھائی ایسا ایسا کیا ہے، اگر نہیں معلوم چل گیا بعد میں تو یوں یوں کیا جائے گا، تو کہا ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا مت دیجیے، میں نے کیا، چوری کی، لہٰذا اس نے اقرار کر لیا، تو جب اقرار کر لیا تو بھئی اس کی قیمت کی جو ہے ساری باتیں آئی کہ اگر وہ چیز ہے تو لوٹاؤ، نہیں ہے تو پھر قیمت لوٹاؤ، لہٰذا قیمت تک بات پہنچی۔ یاد رکھیں مثلیات میں سب سے پہلے ادا دیکھا جائے گا، بعد میں قضا دیکھا جائے گا، لیکن یہاں پر ہم سیدھا جو ہے قضا کی طرف لوٹ رہے ہیں، قاصر کی طرف، قضاء قاصر کی طرف، کہ اس کے پاس قضاء قاصر کی یعنی قیمت کی ادائیگی کی بات چل گئی ہے، مکمل ہو گئی، تو مالک کا اپنے چیز کو مانگنا اور قاضی کا اس کے اوپر یہ حکم لاگو کر دینا کہ غاصب اب عین شے کو لوٹائے گا یا اس کی قیمت کو لوٹائے گا، اور یہ جو معاملہ طے ہوا ہے تو اسی معاملہ جب طے ہو رہا ہے تو اسی دن کو یوم کیا بولتے ہیں، خصومت، یوم الخصومت یعنی جھگڑے کا دن۔ پہلے جھگڑا نہیں ہوا تھا، جس دن چوری کیا تھا اس دن آرام سے آ گیا تھا چوری کر کے، اس دن کہاں جھگڑا ہوا، جھگڑا ہوتا تو وہاں بھی چھینا جاتا مال،
لیکن یہاں پر جھگڑا ہوا ہے کہ مالک نے اس سے وصول لیا ہے، اس سے مانگ لیا اپنے حق کو، اور وکیل نے یعنی کہہ دیا ہے قاضی نے کہ بھائی ادا کیا جائے، اور یہ بھی اقرار کر لیا ہے، تو یہ اصل خصومت کا دن ہے، تو اس دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ نہیں 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 ایسا نہیں، بلکہ جس دن چوری ہوئی ہے، بلکہ امام ابو یوسف کا مسلک دیکھیے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی کہ جس دن ادا کرے گا وہ چیز، یاد رکھیے ادھر دھیان دیجئے میری طرف، جس دن ادا کرے گا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے، جس دن ادا کرے گا اس دن کی قیمت، یعنی چوری کیا، قاضی کا معاملہ ہوا، سب ہو گیا، اب 1 سال کے بعد وہ مال جو ہے اکٹھا کرنے کے بعد قیمت دینے گیا ہے، چوری کیا تھا تو گیہوں کی قیمت 10 روپے تھی، لیکن 20 سال کے بعد اس کی قیمت جو ہے آج 40 روپے ہو گئی، لہٰذا اب 40 روپے کے اعتبار سے دے گا، نہ کہ 10 روپے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس دن چوری کیا تھا اسی دن کی قیمت ہے، ٹھیک ہے، تینوں مسلک متفرع ہو گیا ذہن میں، آگے چلیے۔ تو یوم الخصومہ لأن العجز عن تسلیم المثل الكامل انما يظهر عند الخصومہ، یہ امام صاحب اپنا مستدل پیش کر رہے ہیں کہ عجز کا یعنی مثل کامل کی سپردگی سے عجز کا ہو جانا یہ ہوتا ہے کہ خصومت کے دن وہ چیز ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا فاما قبل الخصومت فلا، اگر خصومت سے پہلے ان چیزوں کو اختیار کیا جاتا تو یہ متصور متحقق ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ مثل کا حصول جو ہے متصور ہوتا ہے تمام وجہوں سے، تمام طرق سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام صاحب کا مستدل پیش کیا گیا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ خصومت کے دن یعنی جھگڑے کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اگر اس سے پہلے کیا جائے تو یہ متصور ہی نہیں ہے، متحقق ہی نہیں، اگر جس دن چوری ہوئی ہے اس دن کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جس دن جو ہے لوٹانا ہے اس دن کا بھی انکار کر دیے، تو اقرار سب سے پہلی صورت میں امام محمد ہیں، یعنی جو ہے جس دن چوری ہوئی ہے اس دن کا اقرار کرنے والے، اور جس دن لوٹانا ہے اس دن امام شافعی کیا کہتے ہیں امام ابو یوسف ہیں، اور بیچ کے مستدل پہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس دن جھگڑے کی کیفیت صورت ہوئی، رونما ہوا تھا، اس دن کی قیمت کا اقرار کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا، اور اسی قیمت سے اس کو ادائیگی کی جائے گی۔ تفاوت ہے تو تفاوت، کمی ہے تو کمی، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے 25 روپے گیہوں تھا اب 10 روپے ہو گیا تو وہی 10 روپے مراد ہوگا، نہ کہ 25 روپے۔ اس میں کسی کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور کسی کا عموماً فائدہ ہوتا ہے مالک کا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ چند مثالیں ہیں وہ ذکر کر دی جائیں گی۔